بہت سارے لوگوں کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمر فاروق نے خالد بن ولید کو اپنے وقت میں کمانڈر کے پد سے ہٹا کیوں دیا، اور یہ عمر فاروق کے لیے کیا صحیح ثابت ہوتا ہے یا غلط؟ بہت سارے لوگوں کے من میں ڈاؤٹ ہے، پر میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ خالد بن ولید کو کیوں ہٹایا گیا تھا۔ اس کے بارے میں بہت ساری دو جانکاریاں ملی ہیں، جس کے تحت ایک پہلا تو عراق میں جو جنگ ہوا تھا، عراق فتح جب کیا گیا تھا، تو خالد بن ولید نے ایک کبھی یا نعت خواں کہہ لیجئے، اس کو انہوں نے اپنے مرضی سے 10,000 درہم نکال کر خزانے سے دے دیا تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے والے تھے، جلالی تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنا جلالی پن، اپنا غصہ دکھایا اور کہا کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، خلافت میرے پاس ہے اور آپ اپنے مرضی سے، آپ سردار کیا بولتے ہیں، آپ کا فوج کے کمانڈر ہیں، آپ مجھ سے بنا پوچھے بغیر کیسے دے سکتے ہیں؟ پر ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ بات صحیح ہے کہ خلیفہ کے بغیر پوچھے کچھ دیا نہیں جا سکتا ہے، اگر ان کو دینا ہی تھا تو وہ دے سکتے تھے، جس کی وجہ سے ایک بات یہ ہے کہ اس لیے ان کو سرداری سے ہٹایا گیا۔ اور دوسرا ترک یہ بھی دیا جاتا ہے کہ خالد بن ولید ہر جنگ میں فتح کامیابی کے ساتھ حاصل کر رہے تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈاؤٹ ہوا کہ سارے لوگ ان کے طرف جا رہے ہیں، اور یہ ان کو پسند نہیں آیا۔ کیوں پسند نہیں آیا؟ اس کے پیچھے بڑا لاجک ہے، وہ اللہ کے لیے کرنا چاہتے تھے۔ جس طرح سے پہلے عرب ملک میں بت پوجنے کا رواج تھا، اسی طرح سے ان کو ڈاؤٹ ہوا کہ سب لوگ جیت کا کارن انہی کو مانتے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ کبھی بھی جیت کا کارن ایک سے نہیں ہوتا ہے، اتنے سارے فوج ہیں، اتنے سارے کمانڈر ہیں، خلیفہ ہیں، سبھی کی ملی بھگت سے جنگ جیتا جاتا ہے، اور ایک سردار کی وجہ سے، ایک آدمی کی وجہ سے کبھی بھی کوئی بھی جنگ نہیں جیتا جا سکتا۔ اور ان کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ سب لوگ ان کے طرف آپس میں محبت زیادہ ہو گیا تھا، محبت زیادہ بڑھتے بڑھتے آپ عرب ملک میں دیکھے ہی ہمیں بت پرستی کا دور چلنے لگا تھا۔ اسی طرح سے ان کو ڈاؤٹ ہوا، جس کے تحت کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں خالد بن ولید کو اپنا یہ نہ مان لیں، جس کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مین سرداری سے ہٹا کر ابو عبیدہ بن جراح کو فوج کا ہیڈ کمانڈر بنایا۔ پر خالد بن ولید اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بات کو مان کر عمل کیے اور وہ فوج کا حصہ بنے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ان کو ہٹا دیا گیا، ان کو بیٹھا دیا گیا، ایسا نہیں ہوا تھا۔ ان کو ہٹا کر، فوج کے استھان سے ہٹا کر ان کو فوج کا درجہ دیا گیا تھا، فوج کا حصہ تھے وہ۔ اور ابو عبیدہ بن جراح کے سرداری کے وقت میں وہ جنگ بھی لڑے، شام ملک یعنی سیریا کو بھی فتح کیا، جیروسلم کو بھی فتح کیا، فلسطین کو بھی فتح کیا، اور ساتھ میں یرموک کی جنگ میں بھی دونوں ساتھ میں لڑے۔ خالد بن ولید ابو عبیدہ بن جراح کے سرداری کے وقت میں بھی وہ لڑے، بہت سارا جنگ انہوں نے دونوں ساتھ میں لڑے۔ اور خالد بن ولید تقریباً کہا جاتا ہے کہ اپنے زندگی میں 125 جنگ لڑے، اور 125 جنگ میں ان کو کامیابی ملی، فتح یاب حاصل ہوئی۔ بتائیے خالد بن ولید کا مرتبہ دیکھیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا سیف اللہ۔ سیف اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار، اور یہ بات ان کو آخری وقت میں پتہ چلا کہ اللہ نے سیف اللہ کا جو لقب ہم کو دیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کیا آپ سننا چاہتے ہیں؟ چلیے بتا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا، اور وہ خالد بن ولید ہر ایک جنگ میں بھیڑ میں گھس جاتے تھے اکیلے جنگ لڑنے کے لیے۔ فوج تو سارے ساتھ میں ہوتے تھے، پر دماغ سے بھی وہ تیز تھے، اور وہ ہر جنگ میں کوشش کرتے تھے کہ پوری طاقت کے ساتھ، پورے دماغ کے ساتھ لڑ جاتے تھے، اور کہ اس جنگ میں شاید میری شہادت ہو جائے اور مجھے جنت الفردوس میں جگہ مل جائے۔ ہر ایک جنگ میں انہوں نے یہی سوچ کر لڑا، پر اللہ نے ان کو موت نہیں دی، ایک بھی جنگ میں ان کو موت نہیں دی۔ اور وہ جب بوڑھے ہو گئے
तब उनकी मौत आई थी। तब एक दोस्त ने उनको बताया, आप जो इतना अफसोस करते हैं, दोनों दोस्त आपस में बैठ कर बात कर रहे थे। खालिद बिन वलीद ने कहा, एक चीज़ हमको बहुत अफसोस है कि मैं शहादत के लिए हर जंग में लड़ा, पर एक भी जंग में हमको शहादत नहीं मिली। तो उनके दोस्त ने कहा, अल्लाह के रसूल ने आपको सैफुल्लाह का लक़ब दिया। क्या लक़ब क्या है? अल्लाह की लटकती हुई तलवार। तो अल्लाह की तलवार को कौन काट सकता है, कौन मार सकता है, आप ये बताएं। तब उनको तसल्ली हुई, बात तो सही है। अल्लाह की तलवार को ना ही कोई काट सकता है, ना ही कोई गिरा सकता है, ना ही कोई झुका सकता है। और भी सीरीज चलेगी, और भी बहुत सारी जानकारियाँ मैं आप लोगों को इस चैनल पे देता रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।